تقوی، تقوی کیا ہے؟ تمہیں بڑی تعریفیں سنی ہیں تقوی کی، اور قرآن تقوی کے کس کو کہہ رہا ہے؟ الزمہم کلمۃ التقوی، اور کلمہ تقوی لا الہ الا اللہ، تقوی والا کلمہ بھی لا الہ الا اللہ، جو عقیدہ توحید میں للوڑے وہ پیر بنے تو بھی خنزیر ہے۔ الزمہم کلمۃ التقوی، لازم کر دیا اللہ نے ان کو کلمۃ التقوی، بے یقول شہادت اللہ الہ الا اللہ، فہی کلمۃ التقوی رأس التقوی، سارے تقوی کی بنیاد لا الہ الا اللہ ہے، یہی توحید والا عقیدہ۔ آگے الزمہم کلمۃ التقوی لا الہ الا اللہ، یہی راز ہے اور یہی اصل ہے تقوی کی بھی۔ آگے سارے حوالے پڑھ لو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ضمناً آ گیا کلمۃ التقوی کا معنی کیا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ضمناً بھی ایک موضوع ثابت ہو گیا۔ جی کل جو میں نے ذکر کیا تھا اس بات کلمہ، اس بات کلمہ، تو کلمۃ التقوی کا معنی کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو قرآن سے ثابت نہیں ہے؟ ثابت ہے۔ کل والا موضوع یاد کرو، دو فرقے اور بھی تھے نا، جی کون سے بلا؟ ایک منکرین حدیث اور دوسرا روافض۔ تو کلمۃ التقوی ابن جریر اس نے اسانید سے یہاں نقل کیا کہ کلمۃ التقوی معنی ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو قرآن سے ثبوت ہو گیا معنی کلمہ تقوی کا معنی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو تین طریقے پہ میں اس بات کر رہا، علی ولی اللہ ادھر بھی کوئی نہیں، تین طریقے سن لو۔ ایک یہ کل میں نے بتایا تھا کہ شہادت اللہ الہ الا اللہ یا اشہاد اللہ الہ الا اللہ، تو اس کی تعبیر دو طریقے پہ، ایک طریقہ ہے لفظ شہادت کے ساتھ اور دوسری تعبیر ہے فعل شہادت کے ساتھ۔ لفظ شہادت کے ساتھ اس کی تعبیر ہو تو اس کا نام شہادت ہے، اور فعلی شہادت کے ساتھ اس کی تعبیر ہو تو اسی کا نام کلمہ طیب ہے۔ دوسرا طریقہ آ جایا کہ کلمۃ التقوی کا معنی ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو بیان ہی یہ ہے کلمہ تقوی، تو الزمہم کلمۃ التقوی، تو جب معنی کریں گے تو کلمہ طیبہ کا اس بات ہوگا۔ دو، تیسری بات ذرا غور سے سننا ہے کہ کلمہ طیبہ یہ تواتر عملی سے ثابت ہے، تواتر عملی سے ثابت ہے۔ تو بعض چیزیں تواتر عملی سے ثابت ہیں، تو جہاں تواتر عملی ہے تو وہاں پھر بک بک کرنے کی ضرورت نہیں۔ تین طریقوں پہ میں نے بات کی ہے، اس لیے کی ہے بڑے بڑے حضرات نے اس پر گفتگو کی ہے کلمہ طیبہ کے اس بات پہ منکرین کے خلاف، لیکن کوئی بھی تسلی بخش جواب نہیں آیا۔ میں نے تین جواب دیے ہیں، اگر آپ کو سمجھ آ جائے تو فابہا، نہ آئے تو فابہ ہو، تو یہ کہیں نہیں، پھر فابہ ہو۔ میں نے آپ کے سامنے یہ ذکر کیا ہے کہ پہلا طریق
کہ بات تو کیا کھڑی ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کی تعبیریں دو ہیں، ایک لفظ شہادت کو ذکر کر کے ایک حذف کر کے۔ تو جب حذف کریں گے تو وہ فعلی عملی شہادت ہو جائے گی، اور ذکر کریں گے تو قولی شہادت لفظی شہادت ہوگی۔ تو لفظاً لفظ شہادت یا اشہادوں کو حذف کریں تو مقصود تو وہی ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، وہ تواتر سے ثابت ہے، تواتر لفظی سے ثابت ہے، اور حذف کر کے یہ کیا بنے گا تواتر عملی سے ثابت ہوگا، اور ہوگا یہی بغیر لفظ شہادت کے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اور پھر میں نے کہا یہ تھوڑی باریک بات ہے، آپ کو سمجھ آئے نہ آئے، کہ کلمۃ التقویٰ کا معنی صحابہ سے لے کے نیچے تک یہی کیا گیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو جب کلمۃ التقویٰ کے معنی میں یہ کلمہ موجود ہے تو اس کا ثبوت قرآن سے بھی ہو گیا۔ ساتھ یہ بھی پتہ چلا کہ جز دو ہیں، تین نہیں۔ رد رفض کے لیے اتنی کافی ہے، جز دو ہیں تین نہیں، علی ولی اللہ کہیں بھی نہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس پر ان کی کتب کے بہت سارے حوالے آئیں گے۔ اب ذرا دیکھو احادیث اہل سنت، یہ آپ کے پاس لکھی ہیں، یہ آج کا ہمارا بس یہی چند منٹ دیکھ لو۔ احادیث اہل سنت میں آپ کو طریقہ بتا دوں گا۔ اس عنوان کے تحت یہاں احادیث تو بہت لکھی ہے، اس سے مقصد ہے آپ اگر سمجھ جائیں تو آپ کے دروس میں یہ ساری احادیث کام آئیں گی، اور یہ چلتے جاؤ۔ روایات الشیعہ سے پہلے تک صفحہ 14 سے آگے روایات الشیعہ شروع ہو رہی ہے۔ یہ تقریباً 26 احادیث بن رہی ہیں۔ ان 26 احادیث لکھنے میں بھی دو مقصد ہیں۔ ایک مقصد یہی ہے کہ جیسے قرآن میں آپ نے مسئلہ الہ کی اہمیت پڑھی، اسی طرح احادیث میں بھی اس مسئلہ کی اہمیت کا اہتمام کیا گیا ہے، یعنی قرآن